بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خدائے لم یزل کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جن کے وجود نے واجب الوجود کا پتہ دیا۔ ناظرین کرام، ایک کتاب کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کتاب کا نام ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ اس کتاب کی تالیف فرمائی ہے شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی علیہ رحمہ نے، اور ترجمہ کیا ہے الشیخ محمد القادری نے۔ جناب نذیر احمد غازی صاحب کی ایما پر میں نے یہ کتاب آن لائن منگوائی۔ یہ حضرت سلمان فارسی نے کیا اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کی ہیں، اور پھر لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی۔ تو اس کتاب کو ضرور میں سمجھتا ہوں سب وہ اور کتاب کا مطالعہ نظر غائب سے شروع کیا۔ کتاب کا پہلا باب مؤلف کے بارے میں ہے، اور دوسرے باب میں چیدہ چیدہ آیات اور روایات اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے، اور اس میں جناب سلمان فارسی کی کوئی روایت درج نہیں ہے کہ جناب جیسے نذیر غازی صاحب نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کی زبان مبارک سے اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب وہ دور دور تک نہیں ملے۔ اب میں نے سوچا کہ شاید تیسرے باب میں کچھ ملے۔ تیسرے باب میں جناب سلمان فارسی کے حالات زندگی درج کیے گئے۔ تو ناظرین چوتھا باب آ گیا تو اس میں غیر مربوط عنوانات قلم بند کیے گئے، اور 184 یا 186 صفحات پر مشتمل کتاب جو ہے وہ بنا دی گئی، اور اس کی قیمت 900 روپیہ رکھی گئی۔ آن لائن کتاب میں نے صرف نذیر غازی صاحب کی ریکمنڈیشن پر خریدی یا منگوائی، لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات پر کہ نذیر غازی صاحب نے کتاب کا مطالعہ کیے بغیر ہی یہ کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ کر دی، اور یقیناً جیسے میں نے خریدی ہے اور دوسرے دوستوں نے بھی خریدی ہوگی، خریدنے کے بعد وہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ جو کچھ کہا گیا تھا، یعنی نذیر غازی صاحب نے جو کچھ کتاب کے بارے میں فرمایا وہ تو اس میں کچھ ملا ہی نہیں، اور کتاب کی قیمت 900 روپیہ رکھی گئی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جس کسی نے نہیں خریدی اس نے اچھا کیا، جس نے خریدی وہ میری طرح سے پچھتا رہا ہوگا کہ قیمت پہ میں نہیں جا رہا۔ لیکن یہ ایک ہی کتاب میں کچھ تو ہو۔ جناب سلمان فارسی کی کوئی روایت ہی نہیں ملی اس کتاب میں، تو نذیر غازی صاحب نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اس کتاب کو بکوانے کے لیے۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا مقام ہے ان کا، وہ انہوں نے یہ کیا کیا؟ یہ بے معنی بے مقصد، اس کوئی نتیجہ نہیں ہے اس میں، اور غیر مربوط ہے۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نذیر غازی صاحب نے یہ کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ کیسی کر دی اور کیوں کی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ نذیر غازی صاحب، آپ کا ایک مقام ہے، سوشل میڈیا پہ آپ چھائے ہوئے ہیں، آپ کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرواتے ہیں، اچھے سوالات اٹھاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کتاب کا مطالعہ کرتے پھر کتاب کی بات کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ ناشرین سے کہتے کہ یہ کتاب عنوان کے مطابق نہیں ہے، یا اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، یا جو اصل رسالہ تھا اس کا عربی میں متن دیا جاتا پھر ترجمہ کیا جاتا، تب بھی کو بات بنتی۔ یہ تو بے معنی اور بے مقصد کتاب ہے، اور میں جن لوگوں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں خریدی ان سے گزارش کروں گا جو بھی آن لائن کتاب فروخت ہو رہی ہے وہ نہ ہی خریدے تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر کتاب ایسی ہو جیسی نذیر غازی صاحب کی ریکمنڈیشن پر یہ کتاب شائع ہوئی ہے یا یہ کتاب کی مارکیٹنگ ہوئی ہے، تو اگر کسی کی طبیعت پہ بال گراں گزرا ہو تو اس کے لیے میں معذر خواہ ہوں، لیکن جو
حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. وما علینا الا البلاغ.